السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور آج وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی ہے، عطا تارڑ نے۔ انہوں نے اعلان کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس گراؤنڈ موجود ہے، جواز موجود ہے، ثبوت موجود ہیں کہ ملک دشمن سرگرمیاں پی ٹی آئی کر رہی ہے اور اس میں ملوث رہی ہے، اداروں پر حملے کیے ہیں، انتشار پھیلایا ہے، ملک کے خلاف سازش کی ہے، اقوام متحدہ کو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے اور فارن فنڈنگ لی ہے، جی ایچ کیو پر حملہ کیا ہے، کور کمانڈر کے گھر پر گھر جلایا ہے، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا ہے، جناح ہاؤس جلایا ہے۔ اب اس کے بعد تو کوئی مزید ثبوت لینے کی یا دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اب اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ ویسے تو پہلے بھی پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب جب کہ جج حضرات کھل کر سامنے آئے ہیں، سپریم کورٹ کے معزز ججز اور 8 ججز ایک طرف ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت میں، اور پی ٹی آئی نے جو حق مانگا ہی نہیں، جو پی ٹی آئی اپنا حق نہیں سمجھ رہی تھی، سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا، بن مانگے اس کو ریلیف دے دیا گیا، مخصوص نشستیں دے دی گئیں۔ تو اس کے بعد وفاقی حکومت نے اب سنجیدگی سے یہ غور کیا کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ انصاف کا جو جنازہ جس طرح کا نکالا جا رہا ہے اور یک طرفہ انصاف جس طرح کا کیا جا رہا ہے، یک طرفہ ریلیف جس طرح پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے، بن مانگے ریلیف جس طرح دیا جا رہا ہے، تو یہ تو بس اب تو بہت ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں وزیر اطلاعات کے کہ اب بہت ہو گیا، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، مزید کھلواڑ ہونے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کو لکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جائے۔ ویسے تو وزارت داخلہ کا کام بھی ہوتا ہے کہ وزارت داخلہ کسی بھی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی گروپ پر، کسی بھی جماعت پر، کسی بھی پارٹی پر پابندی عائد کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں، بن مانگے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا ہے، تو اس کو بھی سپریم کورٹ میں پھر نظر ثانی میں جائیں گے۔ اور نظر ثانی کے لیے جواز کیا دیا گیا ہے، میں آپ کو وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس کے نکات آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی گزشتہ چند روز سے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک فلمی ٹریلر چلایا جا رہا ہے 7 خون معاف کے نام سے بتایا جا رہا ہے کہ انٹچیبل ہے۔ ہمارے قائد نے ہماری تربیت کی ہے کہ کسی کے سیاسی مخالفین کو بھی صاحب کہہ کر بلاؤ۔ تنقید برائے اصلاح ہمارے سیاسی لیڈر کی تربیت تھی۔ پہلی صف کو جیلوں میں ڈالا گیا تو اف تک نہیں کی ہم نے۔ بانی پی ٹی آئی بدترین لیڈر ہے، اس نے بہن بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایات ڈالی ہیں۔ انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے یہ روایات ڈالی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان میں کہا کہ ہم میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے کہا کہ جی ہم میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں، یہ ہماری تربیت تھی۔ ہم سیاسی مخالف کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ ایک سیاسی جماعت نے تربیت دی تھی کہ کسی کی خوشی غمی میں کوئی نہیں جائے گا۔ ہماری دانش مندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے ہمیں کمزور سمجھا اور گالی دینے کا کلچر پھیلایا گیا۔ کہا گیا کہ جی میں وہ ہوں جس کے کارکنان اپنے باپ کی نہیں سنتے، اسلامی ٹچ دو اور اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرو۔ یہ وہ روش ہے جو کئی سالوں سے رواں دواں ہے۔ 2014 کے دھرنوں سے آج تک ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جب فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں تو ان کے رہنما اسرائیلی بزنس مین کے ساتھ کھانے کیوں کھا رہے تھے؟ اب نو مور، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ۔
اگر ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر چلنا ہے تو پاکستان اور پی ٹی آئی مل کر نہیں چل سکتے، یہ واضح ہے۔ حکومتی اور اتحادی جماعتوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلوں پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ خواتین اور اقلیتوں کے ارکان جن کو سنا نہیں گیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظر ثانی دائر کرنا لازم ہے۔ حکومتی جماعت، مسلم لیگ نون اور حکومتی اتحادی مل کر یہ ریویو پٹیشن دائر کریں گے۔ آئین میں ترمیم کرنا کیا پارلیمان کا اختیار نہیں ہے؟ کیا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئین جو مرضی کہے؟ ایک سیاسی جماعت کو وہ حق دیا جائے جو وہ حق نہیں رکھتی؟ ہمارے پاس اس درخواست دائر کرنے کے حوالے سے ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ جس جماعت نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں، فارن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے، آپ 6 سال سے اسٹے آرڈر کیوں لیتے رہے؟ تمام ممالک کا احترام کرتے ہیں مگر چند ممالک میں لابیز ان کو فنڈنگ کرتی رہی ہے۔ 9 مئی کو آپ نے ملکی مفاد پر حملہ کیا، آپ کا پورا خاندان اس میں ملوث تھا، آپ کا بھانجا وردیوں کو آگ لگا رہا تھا، آپ نے ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ دیا۔ یہ عمران خان کے لیے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ آپ جلاؤ گھیراؤ سے قبل طالبان کو واپس لا چکے تھے۔ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر یہاں پناہ دے رہے تھے، دوسری جانب آپ GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے آور تھے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ طالبان کو لا کر یہاں سیٹلڈ علاقوں میں لا کر آباد کریں؟ آپ نے قومی ایکشن پلان کو روک دیا۔ حکومت نے PTI پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ وزیر اطلاعات کہتے ہیں۔ PTI کا کیس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ بہت واضح ثبوت موجود ہیں کہ PTI پر پابندی لگائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومت PTI پر پابندی لگانے کے لیے کیس فائل کرے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق صدر عارف علوی، بانی PTI چیئرمین عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے گا۔ آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے۔ پارلیمان سے قرارداد منظور کی جائے گی۔ حکومت نے سخت ترین کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ 3 چیزیں، ایک عارف علوی، عمران خان، قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی، کیونکہ سپریم کورٹ کے معزز ایک جج فیصلے میں کہہ چکے تھے کہ اگر پارلیمان چاہے تو اپنے اختلافی جو اضافی یا اختلافی نوٹ تھا، اپنے نوٹ میں بہرحال کہہ چکے تھے کہ پارلیمان چاہے تو ان تینوں کے خلاف، آئین شکنوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کر سکتی ہے۔ تو آج حکومت نے یہ آرٹیکل 6 کے تحت فیصلہ بھی کیا ہے کہ کارروائی کی جائے گی عمران خان اور عارف علوی اور قاسم سوری کے خلاف، اور PTI پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ کو لکھا جائے گا، اور ریویو پٹیشن مخصوص نشستوں پر اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت دائر کرے گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کو سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کس بنیاد پر PTI کو، پٹیشن میں ظاہر ہے جب دلائل ہوں گے تو پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر PTI کو یہ ریلیف دیا گیا ہے جو PTI نے مانگا ہی نہیں اور PTI کا حق نہیں بنتا۔ اگر جو سنی اتحاد کونسل ہے، لاجک ہے نا، اگر سنی اتحاد کونسل الیکشن نہیں لڑی، اس بنیاد پر اس کا حق نہیں بنتا، آپ نے اس کو نہیں دیا، تو PTI نے بھی تو الیکشن نہیں لڑی، تو PTI کو کس بنیاد پر مخصوص نشستیں دی گئی؟ یہ سوال تو بنتا ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ معزز ججز نے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے آئین سے ہٹ کے اپنی مرضی سے ایک انصاف تو کیا ریلیف دیا ہے PTI کو، جس پر حکومت کو اعتراض ہے، اور حکومت ریویو پٹیشن جو ہے، نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کرے گی سپریم کورٹ میں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔